پچھلے 14 سال کا ہے وہ بھی ہڑپ کر جاؤ. مجھے افسوس ہے کہ کتنا کھائیں گے یہ اور کیا لے کر اپنی قبر میں جائیں گے. ان کی ہوس ہی ختم نہیں ہوتی. ان کے ٹینکوں سے جو ہے وہ ڈالر برآمد ہوتے ہیں, لیکن یہ پھر بھی عوام کو لوٹنے کا کام جاری رکھتے ہیں. انہیں پریشانی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے, اور جیسا کہ اس شہر کراچی کی ویو ہے, ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے, جماعت اسلامی کی بلدیہ آنی چاہیے. اس شہر کو ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کی ضرورت ہے. آپ سروے کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں, اور کروائے بھی ہوں گے تبھی تو پریشان ہو رہے ہیں. یہ پلس تو تمام اداروں کو مل رہی ہیں تبھی تو پریشانی ہے, جس کے نتیجے میں آپ محروم کر رہے ہیں اس شہر کراچی کو. اور آپ نے اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کوئی سوال کرے گا کہ ان سڑکوں کے اوپر جو کارپیٹنگ جو کم ہو کر بجلی کے بلوں میں پر یونٹ آئے ہیں. میں کراچی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی کا ان سے مقابلہ ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی کے 3 کروڑ عوام ہیں, اور کے الیکٹرک کے ساتھ تمام پارٹیاں ہیں. تمام کا مطلب تمام, چاہے وہ اپنے آپ کو بے ایمان, ایماندار, بہت اہل, بہت خوددار کہتے ہوں, وہ سارے کے الیکٹرک مافیا کا حصہ ہیں, اس کے ریکٹ کا حصہ ہیں, اور ان سے مراعات لیتے ہیں. ان کے اکاؤنٹس آپ چیک کر لیں. ابراج کیپٹل کے ساتھ, ابراج گروپ کے ساتھ جن کی کھاتے بندے ہوئے ہیں, وہ لوگ کبھی بھی کراچی کے عوام سے وفادار نہیں ہو سکتے جو کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں, اور کے الیکٹرک کو بہت اچھا ادارہ کہتے ہیں. سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے. جب انہوں نے پہلا خط لکھا تھا سندھ حکومت نے, تو ہم نے جواب میں ایک خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا تھا, صوبائی الیکشن کمیشن کو لکھا تھا, اور ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ فہرست شائع کی جائے جس میں پولیسوں میں بھیجیں. ایک آدمی کا نام بھی سامنے نہیں آ سکا. دوبارہ انہوں نے خط لکھا, اور اس میں انہوں نے ایک اور سازش کی کہ 2 حصوں میں کراچی کا انتخاب کرائیں. ہم نے اس کے بعد بھی اپنا موقف میڈیا میں بھی دیا, الیکشن کمیشن کو بھی بھیجا کہ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ التوا کریں یا 2 حصوں میں کروائیں, اور آپ بتائیں کہ کون سے اہلکار ہیں جن کو آپ نے بھیجا ہے. نہیں بتایا. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے خط لکھا, 1 دن تک چھپا کے رکھا. 14 تاریخ کا خط 15 تاریخ کی شام کو منظر عام پر آیا. سازشیں ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد کل یعنی 17 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی, اور جو پورا انہوں نے ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہب کا جو ہے وہ کول کا, ہب کا جو کول کا کراچی کا پلانٹ ہے وہ بھی تقریباً 1300 کے قریب میگا واٹ جنریٹ کرتا ہے. یہ 4120 میگا واٹ کراچی میں بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. تو نیشنل گریڈ سے جو ہمیں بجلی ملتی ہے, اگر کہ الیکٹرک کے ہاتھ سے یہ جنریشن نکال دی جائے اور قومی سطح پر یہ ہمیں سستی بجلی ملنا شروع ہو جائے, تو ان کے پروفٹ ہمیں نہیں دینے پڑیں گے, ان کی کک بیکس ہمیں نہیں دینی پڑیں گی. ہمیں سستی بجلی ملے گی, اور اس سستی بجلی کا فائدہ کراچی کے عوام کو ہوگا. جبکہ بجلی ایکسس ہے پاکستان میں, بجلی زیادہ ہے, ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں. یہ بات وہ لوگ جانتے ہیں جو معیشت سے بھی واقف ہیں اور ٹیکنیکل چیزوں سے بھی واقف ہیں. یعنی اگر ہم چلائیں نہ چلائیں, ہم بجلی کنزیوم کریں نہ کریں, ایسے معاہدے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. یہ پیمنٹ ان کے پھپھا جی کے گھر سے نہیں ہوتی, یہ میرے اور آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے لی جاتی ہے. کہ آپ موبائل کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, اس کے کارڈ کے اوپر. ہمارے بچے جو بسکٹ کھاتے ہیں اس پہ بھی سیلسس لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ جو صابن استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں. غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں, مڈل کلاس لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو ملک کا نظام چلتا ہے. لیکن یہ پیمنٹ کر رہے ہیں اور بجلی کنزیوم نہیں ہو رہی کراچی میں. کراچی نے کیا قصور کیا ہے؟ جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہے, 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, تو اس کی بجلی کراچی میں استعمال کیوں نہ ہو, اور اس کے الیکٹرک مافیا کو درمیان سے کیوں نہ ہٹایا جائے. جنریشن گورنمنٹ چلائے, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن دوسری کمپنیوں کو انوائٹ کرے, کمپٹیشن پیدا کرے. سیدھا فارمولا ہے, لیکن یہ سیدھا فارمولا عوام کے حق میں ہے, مافیاز کے خلاف ہے. اس لیے نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سب مافیاز کا ساتھ دیتے ہیں, کراچی کے عوام کا ساتھ نہیں دیتے. اس لیے کراچی کے عوام بھی اب انتقام لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ملک بھر میں ضمنی انتخاب ہوتا ہے اور 50% کاسٹنگ ہوتی ہے. کراچی میں ضمنی انتخاب ہوتا ہے 12%, 8%, 11%, 14% کاسٹنگ ہوتی ہے.
اب لوگ یہ نہ سمجھے کہ کراچی کے عوام پاپولر لیڈروں کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب آئیں گے اور آ کے لوگ ووٹ ڈالیں گے لوگ آپ سے 1100 ارب روپے کے پیکج کا حساب بھی لیں گے. لوگ 15 سال کی پیپلز پارٹی کی کرپشن کا حساب بھی لیں گے. نون لیگ نے جس طرح شہر کو اگنور کیا اس کا حساب بھی لیں گے. 35 سال کی دہشت گردی کا MQM سے بھی حساب لے رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی حساب لے رہے ہیں جنہوں نے کراچی سے بھر کر ووٹ تو لیے تھے لیکن کراچی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا. ان کی یہاں کی لیڈرشپ اگر کیپیبل ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. آئندہ الیکشن میں عمران خان صاحب کتنی سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے کوئی وہ ہمیں اس وقت بتائیں گے جب الیکشن ہر وہ آدمی جو الیکشن لڑے گا عمران خان کی ٹکٹ کو عمران خان بڑا ینگ ISF کا بڑا ٹائیگر اس کو 7 تاریخ کو گولی لگی تھی اس کے گھر کے سامنے آپریشن سکسیسفل ہوا تھا لیکن کل رات کو یا نیکسٹ نائٹ انتقال ہو گیا. ینگ بالکل لڑکا تھا اور ہمارا بڑا زبردست ورکر تھا. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ہر روز تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور سندھ سرکار جو ہے وہ ان کو کوئی نہ فکر ہے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی ہے کہ کرنا کیا ہے. وہ آرام سے ایکشن کر رہے ہیں اور جو وزیر خارجہ